بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل برائٹ ٹب میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے لیکچر کا عنوان ہے سکھ مت اور اسلام کا موازنہ۔ سکھ مت اور اسلام کے درمیان کئی اہم نظریاتی، تاریخی اور مذہبی فرق ہے، جہاں ان دونوں مذاہب کا مختصر موازنہ پیش کیا جا رہا ہے۔ خدا کا تصور۔ اسلام میں خدا کا تصور ایک خدا کا تصور ہے اور اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ واحد لا شریک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ سکھ مت میں بھی ایک خدا کا تصور ہے۔ سکھ مذہب میں خدا بے شکل اور ابدی ہے اور تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ کتابیں اور مقدس تحریک۔ اسلام مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے، جو اللہ کا کلام ہے اور آخری وحی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سکھ مت سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب ہے اور آخری گرو گرنتھ صاحب کو مانا جاتا ہے، جو ایک کتاب ہے۔ عبادت گاہ۔ اسلام مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے۔ سکھ مت سکھوں کی عبادت گاہ گردوارہ کہلاتی ہے، جہاں گرو صاحب کی تلاوت اور لنگر یعنی مفت کھانا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عبادات اور رسومات۔ اسلام میں 5 بنیادی عبادات ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ان کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اس کی بندگی کرنا ہے۔ سکھ مت میں عبادت کا اہم ذریعہ نام جپنا ہے، یعنی خدا کے نام کا ورد کرنا۔ سکھوں میں سچا سودا یعنی لوگوں کی خدمت کا بھی اہم کردار ہے۔ آخرت کا تصور۔ اسلام میں دنیاوی زندگی کے بعد آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، جس میں جنت یا جہنم میں جانے کا تصور موجود ہے۔ سکھ مت میں بھی کرم اور جہنم کے چکر کا تصور موجود ہے، جہاں نیک اعمال کی بنا پر انسان کو مکتی یعنی نجات ملتی ہے۔ نظام زندگی۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی فراہم کرتا ہے، مثلاً خاندانی زندگی، معاشرتی نظام اور عدالتی نظام۔ سکھ مت بھی زندگی میں سادگی، خدمت اور مساوات کو فروغ دیتا ہے۔ سکھ اصولوں میں جیو اور جینے دو اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا شامل ہے۔ لباس اور حلیہ۔ اسلامی احکامات کے تحت لباس حیا کا ذریعہ ہونا چاہیے اور مرد اور خواتین دونوں کے لیے جسم کو ڈھانپنے کا حکم۔ جس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک میں سورۃ نور اور سورۃ الاحزاب میں پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں عورتوں کے لیے اور سورۃ النور میں مردوں کے لیے پردے کا حکم دیا گیا ہے کہ مرد کس طرح پردہ کریں گے اور عورتیں کس طرح پردہ کریں گی، اور پردے کا حکم کیسے، کیوں، کیا وجہ تھی نازل ہوا۔ یہ سورۃ المائدہ، سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب میں تفصیل سے موجود ہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو اس میں جو اسلام کا موازنہ ہے، اس میں آپ قرآن پاک کی آیات مبارکہ اس میں پردے کے حوالے سے شامل کر سکتے ہیں۔ سکھ میں مرد عموماً پگڑی پہنتے ہیں اور ان 5 چیزوں کی وہ پابندی کرتے ہیں۔ ان دونوں مذاہب کا مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ یہ موازنہ دونوں مذاہب کی بنیادی تعلیمات کا ایک خلاصہ ہے۔ دونوں مذاہب کے ماننے والے اپنی مخصوص روایات اور عقائد کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے خدا کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آج کا پورا لیکچر تھا۔ اسلام اور سکھ مت کے مابین یعنی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا سکھ مت اور اسلام کا موازنہ۔ اگر آپ کو کسی اور مذہب کے حوالے سے معلومات چاہیے یا موازنہ یا کمپیریزن چاہیے تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، یا اسلامک اسٹڈی کے حوالے سے کوئی اور لیکچر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، اس پر بھی
لیکچر بنایا جائے گا۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ نے آن لائن کلاسز جوائن کرنی ہے تو دیے گئے نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ زندگی رہی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔